میرے ساتھ جناب خبر نعیم ہاشمی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. خبر نعیم ہاشمی صاحب پاکستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں. جی خبر صاحب، ہمارے ساتھ آپ کیا شیئر کرنے والے ہیں؟ پاکستان میں تو جی آج جو سب سے بڑی خبر ہے یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کا ایک نیا قانون نافذ ہوا ہے. یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز کا جو یہ بل اس نام سے آیا ہے، یہ 2016 میں نون لیگ کی حکومت نے پیش کیا تھا. اور اب نون لیگ کو اعتراض ہوگا اس پہ؟ ہاں، نون لیگ کی حکومت نے پیش کیا تھا، لیکن اب جو انہوں نے نافذ کیا ہے اسے سخت ترین ترامیم کے ساتھ نیا قانون بنایا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اگر چھری بنائی تھی تو اس چھری کو انہوں نے موجودہ حکومت نے خنجر بنا کر پیش کیا ہے. تو خاتون اول بشرا بی بی کے مبینہ طور پہ ناراض ہو کر بنی گلہ چھوڑنے اور لاہور میں ایک عزیز کے گھر رہنے کی خبریں چل رہی تھیں. عمران خان کے بارے میں مسلسل چل رہا ہے، عمران جا رہا ہے، حکومت جا رہی ہے. جی تو حکومت ایسی خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے یہ نیا قانون نافذ کیا ہے. اس کی مثالیں بھی دی ہیں حضرا نے کہ کیا کس طرح فیک نیوز جو ہے پھیلائی جاتی ہے. تو صدر پاکستان نے اس ترمیمی آرڈیننس پہ سائن بھی کر دیے ہیں. گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ اس لیے کرنا پڑا کہ کچھ لوگ جو صحافی نہیں ہیں اور صحافی بنے ہوئے ہیں وہ فیک نیوز چلاتے ہیں، اور جعلی خبریں روکنے کے لیے اس قانون کا ہونا ضروری تھا کہ جو بھی نئے قانون اور سزا کی جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق کسی بھی فرد کے، کسی بھی، آپ اور میں ہم بات کر رہے ہیں، میں ہوں، میں میری بیوی ہے، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میں ہوں، میرا محلے دار ہے، گھر والے ہیں، گھر سے باہر ہیں، تو کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی سزا جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے. یہاں شخص سے مراد حکومتی قوانین سے قائم کرتا کوئی بھی ایسوسی ایشن، کوئی ادارہ ہو، تنظیم ہو، اتھارٹی ہو، ان کے بارے میں بھی فیک نیوز پھیلانے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا. یہ وہ جرم ہوگا نہ تو اس کی ضمانت ہو سکے گی، کوئی عدالت لے سکے گی، اور نہ ہی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو کسی قسم کے وارنٹ کی ضرورت ہوگی. یہ بادشاہتوں میں ایسے قوانین رہے ہیں، لیکن آج کی میری ریسرچ کے مطابق جن بادشاہتوں میں یہ قوانین رہے ہیں ان میں برطانیہ سر فہرست رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ وڈرا ہو چکا ہے. جی خبر ہے صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ہم جو ہی اس کو لائن ہماری ملتی ہے تو ہم دوبارہ آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. مین وائل میں کوکلی اپنے چند ایکسپانسرز کا ذکر کرتی چلوں. میزمرائز آپٹیکل کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ گلاسز لگوانا چاہتے ہیں، سن گلاسز لینا چاہتے ہیں تو میزمرائز لیجیے گا. ابراہیم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اپنے آئی ایگزام کے لیے. ڈاکٹر آن سائٹ آلویز 4163350786 4163350786. کنگ ویسٹ اسمائلز ڈینٹسٹری کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. کراؤنز ہیں، بریچز ہیں، ڈینٹل امپلانٹس وغیرہ اگر آپ نے کروانے ہیں تو آپ رابطہ کیجیے گا کنگ ویسٹ اسمائل ڈینٹسٹری سے. آپ
پین لیس ٹوتھ ایکسٹریکشن، دانت نکلے گا درد تو ہوگی نا، اس وقت نہ ہو، بعد میں ہوگی تو صحیح نا، نہیں آپ کولڈ پیچز لگانا شروع کر دیں. بچوں کے دانتوں سے متعلق امپلانٹ سپورٹڈ ڈینچرز، یہ بڑی کمال کی بات ہے. جو صرف ڈینچر ہوتے ہیں بزرگوں کو بعض اوقات تنگ کرتے ہیں، تو یہ امپلانٹ سپورٹڈ ہے جو ہمارے بزرگوں کی زندگی کو بہتر رکھ سکتے ہیں. آپ ضرور دیکھیے، یہ رابطہ کیجیے گا. ہیملٹن میں ہوتے ہیں 288 کنگ اسٹریٹ ویسٹ ان ہیملٹن، کنگ ویسٹ اسمائل ڈینٹسٹری. ساز و باز کا حوالہ ضرور دیجیے گا. ٹیک 4905-521-0540 521-0540. خبر نیم ہاشمی صاحب، معذرت کی خواست کار ہوں، ہماری لائن منقطع ہو گئی تھی. نہیں، میں کہاں تک بولا تھا مجھے پتہ نہیں چلا کہ کہاں لائن کٹی ہے. جی بس یہی بات ہو رہی تھی کہ جناب الوی صاحب نے اس کو پیش کر دیا ہے اور اس کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں اور سائن وغیرہ ہو گئے ہیں. جی جی، مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو فیک نیوز کا جرم ہے، اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی. جس شخص پہ یہ الزام لگے گا کہ اس نے فیک نیوز پھیلائی ہے، اس کی ضمانت کوئی عدالت نہیں لے سکے گی. ویری گڈ. ملزم کی گرفتاری کے لیے کسی وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اب جو تبصرہ نگار ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون حکومت کے یا وزیر اعظم کے جانے سے متعلق کیا رائیوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے. ہے جی، مطلب یہ کہنا کہ عمران جا رہا ہے، یہ بھی اس ایکٹ میں شامل ہوگا. صحیح. تو ہمارے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے. اس نئے قانون کے بعد اگر ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر دانشوروں اور تجزیہ نگاروں کے لیے حکومتی مستقبل پر بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ جو بیٹھ جاتے ہیں نا پیش گوئیاں کرنے، نجومی بن جاتے ہیں کہ یہ اس مہینے چلا جائے گا تے دسمبر وچ نویں، اور وہ شرمندگی بھی نہیں ہوندی جدوں انہاں دی پیش گوئی پوری نہیں ہوندی، انہاں دی شرمندگی بھی نہیں ہوندی. ہاں، وہ سارا کچھ جو کچھ بھی یہ پھیلاؤ ہے، اس میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام چل رہے ہیں وہاں پر جو لوگ بٹھائے جاتے ہیں، بٹھوائے جاتے ہیں، تو وہ بہت حد تک حکومت کو اس سطح تک لے کر گئے ہیں میرے ذاتی خیال میں. تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کو قانون کو زبان بندی قرار دے رہی ہے، اور یوسف رضا گیلانی پیپل پارٹی والے ہیں، انہوں نے قانون کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. اور اگر وہ چیلنج کریں گے تو میری پیش گوئی یہ ہے کہ وہ ان کی درخواست قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈریکونین قوانین ہے میرے خیال میں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آج کے دور میں اس قسم کی چیزیں لانا. تو اسی خبر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کی کابینہ نے بھی آج فوج اور عدلیہ پر تنقید پر بھی 5 سال تک قید کی سزا منظور کر لی ہے. آپ فوج اور عدلیہ کے بارے میں ریمارکس نہیں دے سکتے. اگر آپ کے ریمارکس آ جاتے ہیں سامنے تو آپ 5 سال کے لیے جیل میں ہوں گے. تو اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والوں کو یا عدالتوں کے خلاف ان کو 6 ماہ کے اندر اندر سزا دے دی جائے گی. 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگے گا. فیڈرل کیبنٹ نے یہ تجویز بھی منظور کی ہے کہ وزراء اور پارلیمنٹیرینز، اب دیکھیے نا اس میں انہوں نے کیا کا فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کا کوئی ضمنی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے وزیر اور پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ تقریر کرنے پہنچ جاتے ہیں جو قوانین کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے
وفاقی کابینہ نے آج اس تجویز کی منظوری دے دی ہے کہ وزراء اور پارلیمنٹیرینز اپنی پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں گے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک نکتہ ہے جو فائدہ میرے خیال میں اٹھایا گیا ہے۔ تو انتخابی ضابطۂ اخلاق میں ترمیم کی کابینہ سے منظوری لی گئی ہے۔ تو ہمارے جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں میاں رضا ربانی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسے آرڈیننس جاری کرنے پر پارلیمنٹ صدر پاکستان کے خلاف اقدامات کا بھی سوچ سکتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ صدر پاکستان بھی جو حکومت کی کارکردگی ہے، جو مہنگائی ہے، اس پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اگر وہ آئندہ صدر پاکستان بھی کریں گے تو ان پر بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے۔ تو یہ بطور ہتھیار آرڈیننس استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کو پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر اسے اچانک منسوخ کر دینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت واردات کے انداز میں صدارتی آرڈیننس لانا چاہتی تھی۔ آزادی اظہار جیسے حساس معاملے پہ آرڈیننس کے ذریعے پابندیاں لگانا کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے منفی اقدام ہے۔ یہ تو ہم نے خبر کی ہے ڈسکس، ٹھیک ہے جی، خبر تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے، لیکن اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں کہ کیا آج کے دور میں اور ایک پارلیمانی نظام حکومت میں ایسے قوانین کا نفاذ جو بادشاہ بھی متروک کر چکے ہیں، ہیں جی، تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ کیا یہ آزادی اظہار کے خلاف ایک باقاعدہ ایک ہتھوڑا نہیں ہے یہ؟ بالکل سر، آپ بتا سکتے ہیں، آپ کے منہ سے جو نکلے ہوئے لفظ ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں، میں بعد میں کچھ کہہ دوں گی، مگر میں تو آپ ہی کے منہ سے اس وقت سننا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں اس دورانیے میں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ برطانیہ جہاں ملکہ کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، وہاں ایسے قوانین موجود تھے، لیکن اب وہاں نہیں ہے، انہیں ابالش کر دیا گیا ہے جی، برطانیہ میں بھی اور بادشاہتیں بھی جو ہے، اس وقت کسی بادشاہت میں یہ قوانین نہیں ہیں، یہ کبھی ہوتے تھے جی سر، ماضی بعید کی باتیں ہیں کہ اس قسم کے کہ عام آدمی بادشاہ کے خلاف نہیں بول سکتا۔ آپ ایگری؟ عام آدمی میں ایگری کرتی ہوں، مگر آپ دیکھیے گا انفارچونیٹلی الطاف حسین صاحب کا جو کیس ہے، پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں، آپ یقین کیجئے گا کہ ہر جگہ پہ وہ اپنے ہی کپڑوں کو نوچتے ہوئے اور اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی الطاف حسین صاحب کو جب انہوں نے فارغ کیا ہے تو ان کے وکیل نے یہی طلب کیا، جی پاکستان میں اور سسٹم چلتا ہے ان ملکوں کا، یہاں کا سسٹم آرگنائز سسٹم ہے۔ اور سر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہاں پہ بھی ہم جو اعلیٰ لوگ ہیں نا، آپ کھل کے سوال نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی، یہ اگر پاکستان میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں نا، اور بہت سے صحافی یہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا چیتے کا بچہ ہوں، میں تو جو سوال پوچھتا ہوں چاہتا ہوں وہ پوچھ سکتا ہوں، نہیں سر، وہ آپ سے 3 یا 4، آپ پرائم منسٹر کی تو بات چھوڑیں، آپ پولیس چیف سے سوال کرنے ہوتے ہیں تو آپ سے نمبر آف کوسچنز مانگے جاتے ہیں، اور دوبارہ وہ مہمان آپ کے پاس آتا نہیں ہے اگر آپ لائن کو کراس کرتے ہیں۔ تو ہماری المیہ یہ ہے کہ ہم ذاتیات کے اوپر بہت جلدی اتر آتے ہیں، پاکستان کا المیہ یہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ ہمارے، اور آپ کیونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ کھمبیوں کی طرح صحافی ہوگے، اور آپ یقین کیجئے گا آئی پرسنلی نو سم کہ وہ پیسے کی خاطر اپنی ماں بیچنے کو بھی برا نہیں تصور کرتے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں فیک نیوز کی، سر آپ فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو ساری فیک ہی پڑی ہوئی۔ جی ہاں، یہ تو جو اتفاق رائے پایا جاتا ہے
کہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہاں پر آزادی اظہار رائے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی آڑ میں لوگ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. ویل سیڈ سر، ویل سیڈ. اور ابھی جو محسن صاحب کا ہی جو گرفتاری ہوئی ہے، اب میں نے کہا اس ملک کا تو اللہ مالک ہے کہ اس کو اریسٹ کیا ہے، اور اس کی چیز کو چیک کرنے کے بجائے عدالت نے کہہ دیا ہے کہ نہیں جی اس کو اریسٹ غلط کیا گیا. آپ دیکھیے گا کہ اداروں کا کیا تشخص رہا کہ آپ بندوق تان کے آفیسر کے اوپر کھڑے ہو جائیں. جی ہاں اب فوٹیج بھی چلی ہے اس کی بندوق تانے ہوئے کی، ان کے ہاتھوں میں پستول نظر آئے ہیں. جی سر. تو میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں محسن بیگ کی، تو میں یہ ہوں کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے. جی سر. اس کی فیک نیوز کی ڈیفینیشن کہاں لکھی ہوئی ہے کہ فیک نیوز یہ ہے، فیک نیوز نہیں ہے. ہمارے خیال میں دیکھیے، فیک نیوز جو ہے صرف وہ ہو سکتی ہے جو جان بوجھ کر سازش پلاننگ کے ساتھ گڑی جائے اور عوام تک پہنچائی جائے. یعنی پروپیگنڈا، یو مین پروپیگنڈا بنایا جائے. جی. اگر مجھے عارفہ بی بی کینیڈا سے بیٹھ کے مجھے کوئی اطلاع دیتی ہیں کہ کینیڈا میں یہ بات ہو گئی ہے، اور ان کو غلط اطلاع ملی ہوئی ہے، دینے والے نے غلطی سے ان کو بتا دیا، اس کو صحیح طرح پتہ نہیں تھا، اس نے بھی کہیں سے سنی ہوگی، اور یہ بات میں یہاں کسی کو بتا دوں گا، تو میرے خیال میں یہ فیک نیوز نہیں ہوگی. ہو سکتا مثال کے طور پہ، مگر جس نے شروع کی اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس نے کوئی سازش کی. اور سر یہ قرآن اور حدیث بھی یہ کہتا ہے کہ خبر کی تصدیق کر لیں کہ وہ سچ ہے کہ غلط. یہ تو اب تصدیق کا جہاں پر ہر سیکنڈ خبر نہیں چلنی ہے، اتنی تیزی ہر سیکنڈ میں ٹی وی کو اور الیکٹرک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو ہر سیکنڈ میں نا ان کو خبریں چاہیے ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے نمبر بڑھانے ہوتے ہیں، جو آتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، جو آتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو ایک ہے نا کہ مثال کے طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ جی کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے، کشمیر کا سودا کر لیا گیا ہے. کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ آف کورس یہ ایزمپشن پہ مبنی ہے. یا تو مثال کے طور پہ آج یہ جو ڈاکیومنٹس علامتی الزام ہے نا. جی سر، جی سر، جی سر. اس کو ہم ایک علامتی الزام کہیں گے. جی. پاکستان نے یا پاکستانی اداروں نے کشمیر کو جولی میں ڈال کے تو انڈیا کے حوالے نہیں کیا نا. صحیح. یہ تو انڈیا آلریڈی اس پہ قابض تھا اور اس نے اس کو ریاست بنا لیا، اور ہم کہیں کہ پاکستان کی حکومت نے کشمیر کو بیچ دیا، کشمیر کا سودا کر لیا. تو یہ علامتی الزام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو فیک نیوز نہیں کہہ سکتے. مطلب اس کی کافی چیزیں جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے محسن بیگ کی. جی سر، میں یہاں پہ آپ نے جب یہ بات کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی اب کم ہے، جب آپ نے یہ بات کی ہے، دیکھیے ایک ہوتی ہے تصدیق کے ساتھ باقاعدہ کیا جائے. ہمارے یہاں کے اخبار ہے، ٹورنٹو اسٹار ہے، لائرز ان کے ساتھ ہیں، وہ ہر چیز کی تہ میں جانے کے لیے پراپر، کہیں ایزمپشنز نہیں ہوتی. آج ہی جو یہ ایک نیا کیس آیا ہے کہ پاکستان، جس میں آرمی کا بھی اور تقریباً 19 ڈفرینٹ لوگوں کا ذکر، اس میں 29 لوگوں کا ذکر آیا ہے. کریڈٹ سوئس، جو سوئس بینکس میں پیسہ ہے، جنرل ہمایوں اختر خان والی واقعہ کو بات ایگزیکٹلی آپ دیکھیے گا. اس میں نیو یارک ٹائمز نے کام کیا، اس میں گارڈین نے کام کیا، اس میں جرنلسٹ نے کام کرنے کے بعد باقاعدہ وہ دستاویزات نکلوائی ہیں، ٹھیک، اور باقاعدہ ان کو ایشو کیا. اس پہ بھی ریزرویشنز ہیں جن کو بعد میں ایڈریس کر رہے ہیں یہ لوگ. تو مگر ایک ہوتا ہے کہ اپنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا دینا، دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. ایک طرف تو مسلمان جنت کی اور یقین دلاتے ہیں کہ بھی جنت ہے ہی ہمارا گھر، اور
تہمت لگانا منع ہے، تہمت ہمارے میں عام ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ ہمارے یہاں عام ہے، اور صحافت میں وہ جو خبر کو جتنا سنسنی خیز کیا جاتا ہے تو وہ تو پھر بہرحال آج آرمی چیف جو ہیں جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہی واز ویری کلوز ٹو ہم، ان کا نام بھی اس رپورٹ کے بیچ میں آ گیا ہے جو سوئس سیکرٹس میں شامل ہے. جی ہاں، جی ہاں، بہت سے نام آئے ہیں، اور ان کا جو فاتح افغانستان جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیٹوں نے، ایک بیٹے ان کے ہارون صاحب نون لیگ کی حکومت میں سینیٹر تھے. اب آپ یہاں سے گلا اسکرین پر آئے وہ، یعنی ایک پی ٹی آئی میں بیٹا ہے اور ایک بیٹا ایم کیو ایم میں ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والی بات ہے. غدر ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں. اینی تھنگ ایلس سر، اور کیا کور کریں گے؟ اور ہمارے پاس وہی اس کی خبر ہے، جو صحافی محسن بیگ تھے، جی سر بتائیے ان کے بارے. ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت گرفتار ہے یہ. جی سر. تو آج ان کو مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. تو محسن بیگ کے بارے میں بتاتے چلے کہ انہوں نے ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں وزیر اعظم اور ایک وفاقی وزیر کے مابین عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کی کتاب کے حوالے سے صفحہ نمبر 273 کا ذکر کیا، اور 273 صفحے کے اوپر وہ چیز ہے ہی نہیں سنا. اچھا، اس کا الزام لگایا تھا. تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ انہوں نے علیحدہ ایکشن لیا ہوا ہے کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ غلط گرفتاری ہوئی ہے. چیف جسٹس جو ہے ترمین اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ محسن بیگ کے گھر چھاپا مار کر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے آج ہائی کورٹ کی طرف سے. تم نے ان کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چھاپا کیوں مارا؟ تو ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ جی وفاقی وزیر مراد سعید نے ہمیں ایک شکایت درج کرائی تھی جس پر ہم نے محسن بیگ کے گھر میں چھاپا مارا. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تیرے پاس آئے تھے، تمہیں ملنے آئے تھے شکایت درج کرانے؟ انہوں نے ٹیلی فون تمہیں کیا یا کروایا کسی سے اور تم سیدھے ان کے گھر میں پہنچ گئے محسن بیگ کے گھر میں؟ تو سائبر کرائم ونگ کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے وہ جملہ پڑھ کر بھی سنایا جو محسن بیگ نے ادا کیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اس جملے کا حوالہ ریحام خان کی کتاب میں درج ہے. ہاں جی، حالانکہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس صفحے پہ موجود نہیں ہے جس صفحے پہ یہ کہہ رہے ہیں. جی سر. تو چیف جسٹس نے ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے ان کو شوکاز جاری کرنے کا آرڈر کر دیا ہے. تو یہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جب کہا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ ہم آپ کو شوکاز جاری کر رہے ہیں، تو سائبر کرائم ونگ کا جو ڈائریکٹر تھا وہ باقاعدہ رو پڑا. اس نے کہا جی ہم بھی آپ کے بچے ہیں، دیکھیں نا چھاپے کے وقت پستول ہم پر بھی تانے گئے تھے، ہاں جی، اور ہمیں بھی پیٹا گیا تھا. تو چیف جسٹس نے جواب دیا نہ آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہوں. چیف جسٹس نے یہ استفسار بھی کیا کہ کیا اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ یہ آج کی کارروائی تھی جی اس کی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور صاحب پاکستان کی عدالتیں اگر آپ انٹرنیشنل کورٹس کے بارے میں ذکر کریں تو 120ویں نمبر پہ ان کی نمبرنگ ہوئی ہے، اور ایک جج کا، یعنی دنیا میں سب سے بڑا جج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور اگر انسان کے ذمہ یہ کیا جائے تو انسان کتنی چھوٹی سی چیز پہ اپنا ایمان بیچتا ہے. خبر نہیں ہاشمی صاحب، ہم بے شک کالز لیتے تو نہیں ہیں مگر ایک بھائی صاحب ہیں جو آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سسٹر جی، میرا نام ریاض حسین ہے. جی ریاض بھائی چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں اور آپ کی نالج بہت زیادہ ہے. جی ریاض بھائی آپ سوال کیجیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو سیاست اور معیشت ہے اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. جی، اور اگر کوئی فیک نیوز ایسے ڈال دے عمران جا رہا ہے، حکومت نہیں رہ رہی، اور ایسا کرنے سے بے شک کوئی بھی کرے، یا تو عمران کو لاؤ ہی نہیں یا کسی اور کو بٹھا دو، اس کو اس کا ٹائم پورا کرنے دے.
اور فیک نیوز دے کے معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. 5 سال تو پورے کرنے دو جس کو مرضی. آپ کو میں جواب دیتا چلوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں معیشت کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ آپ نے بالکل 100% درست بات کہی. لیکن جب ملک کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ عمران جاؤ تو 22 کروڑ عوام کے خلاف آپ اس نئے قانون اور نئے ایکٹ کے تحت مقدمے درج کریں گے. خبر نہیں ہاشمی صاحب، میں جسارت نہیں رکھتی، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں اگر ایک نیوز آتی ہے تو سٹاک مارکیٹ دھڑام سے نیچے بھی گرتی ہے، اور ایک اچھی گڈ نیوز پہ سٹاک مارکیٹ زمین سے آسمان تک بھی جاتی ہے. جس ملک میں اتنے کرائسس ہوں، یس عوام اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں. میرا سوال بھی یہ ہے کہ زبان خلق کا آپ کیا کریں گے؟ قانون اور زبان خلق ایک بات ہوتی ہے، ایک بندے نے کی، ایک بات ہوتی ہے 10 بندوں نے کی، ایک بات ہوتی ہے 50 بندوں نے کی. ایک بات اگر 22 کروڑ عوام کریں گے تو پھر وہاں کون سا قانون نافذ ہوگا؟ ایگری سر، ایگری، مگر خبر میں اور پروپیگنڈا میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جب پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے تو بڑی منظم تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور ان تحریکوں کے بعد یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پروپیگنڈا جنہوں نے کرنا ہے وہ کامیاب رہے ہیں. ٹھیک سر، ٹھیک سر. اگر یہ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، پروپیگنڈا ہی ہے تو پھر وہ کامیاب ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. ریاض بھائی تسی دوبارہ بھی میں نے ضرور کال کرے جی، آپ کی تو اپنی نالج سے بڑا فائدہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم اس سے خود بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں اور اپنے لسنرز کو بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. آپ اپنا نام بتاتے ہوئے، جیسے ریاض بھائی نے بڑے پیارے طریقے سے اپنا نام بتاتے ہوئے خبر نیم ہاشمی صاحب سے بات کیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، سب کو میرا سلام. میرا نام آفتاب ہے جی. اور میں یہ ہاشمی صاحب آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ہم اسی طرح تبصرے کرتے رہیں گے، اسی طرح جنرل حکومتیں اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح یہی 2-3 خاندانوں کو آگے لگاتے رہیں گے. ایک جنرل کا بیٹا ادھر ہے، ایک جنرل کا ادھر بیٹا ہے، اور سب فراڈیے ملے ہوئے ہیں اور جج بھی ملے ہوئے ہیں. آپ خود بتا رہی ہیں آپا کہ کتنے نمبر پر ہے ہمارا، کس کو ضمانت نہیں نہ ملنی ہوتی، اطہر من اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. ہاشمی صاحب خود بتا رہے ہیں ہم اسی طرح تبصرے کرتے ہوئے مر جائیں گے، یہ لوگ لوٹتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. پلیز آپ، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا تبصرہ اس پہ، پلیز. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا. ٹھیک ہے جی، آپ نے معروضی حالات پر بات کی ہے، آپ کا تبصرہ ہم سارا آنکھوں پہ جناب ہماری. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومتیں اپنی اپنی مرضی کے بندے لے کے آتی ہیں. یہ نارتھ امریکہ میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں تو چیزیں بہت ساری کھل کے سامنے آئی تھیں. ایک اور کالر. خبر نہیں کی، آج ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ اپنا سوال کیجئے نام کے ساتھ. جی آصف بٹ میں بول رہا ہوں. آصف بھائی السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر. میں ان کے جو مطلب بتا رہے ہیں نا کہ یعنی ساری عوام ایسے کہہ رہی ہے، تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پوری عوام یہی بات کر رہی ہے؟ مطلب مہنگائی کے باوجود بھی لوگ وہاں پہ زندہ ہیں اور ہر چیز سیل ہو رہی ہے وہاں پہ. موٹر سائیکل کی اگر یہ اتنی مہنگا ہے تو موٹر سائیکل لوگ خریدنا بند کر دیں. اگر اتنی مہنگی تو گاڑیاں لوگ لینے. پاکستان ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے. آپ جو فرما رہے ہیں، ہم حکومت اور ان کے وزراء سے روزانہ یہی فکریں سنتے ہیں، اور ہر آدمی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. اگر آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں اور آپ کو بھوک سے مرتے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہے، بے روزگاری سے تنگ لوگ خودکشیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو بھائی آپ کا نظریہ آپ کو مبارک ہو، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ مجھے مبارک. بالکل آپ نے صحیح کہا. خبر یہ نہیں صرف فیک نیوز ہے. جو بندے مر رہے ہیں نا کھانے کے لیے، یہ بالکل آپ جو ادھر سے دیکھ رہے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کس جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے بندے بھوک سے مر رہے ہیں؟ لاہور شہر کا آپ بتا دیں مجھے. مری میں برف پڑی، پورا پاکستان مری چلا گیا. اور پاکستان روز اخبار منگا لیا کرو، دیکھا کرو کنی خودکشیاں کس وجہ نال ہوئی ہیں. وہ صحافی لکھتے ہیں اخباراں. ہاں اسی لیے تو یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے ان لوگوں کو وہ قانون اچھا نہیں لگ رہا. جو فیک بات کرے گا اس کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم جی.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खबर नहीं है साहब, मेरा नाम हमायूं शेख है। मैं एक चीज आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई अच्छे काम भी किए हैं, और आप देखें कश्मीर में, फलस्तीन में, रोहिंग्या में वो कहते हैं हमें भूख प्यास जो भी लगे हमें इज्जत की जिंदगी चाहिए। ये जो इस वक्त बाइडन को देखो, मगरबी मुमालिक के लीडर उनको ऐसे जैसे कि पागल हुए हैं एब्सोल्युटली ना कहने की वजह से। तो कोई इमरान खान ने कोई बातें सही कही हैं, और बाकी आप सब लोग ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक प्रोग्राम है, वहाँ कह रहे थे कि वहाँ लोगों को रोटी नहीं मिलती। मैंने कहा था कि मेरा अपना फोन दिया था, मुझे फोन करें, वहाँ मैं उन्हें कहूँगा जितने भी उन्हें इंशाल्लाह राशन मिलेगा। उन्हें नहीं कहा, नहीं, तो वो पैगाम नहीं पहुंचा। मेरी बात सुन ले, जो भी आप बात पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, अगर इंडिया का 10% भी इसी तरह इंडिया के खिलाफ करे, वो जिंदा वो आपको जला दे लिंच करने के बाद। और हमारे लोग जो है ना, इन्हें झूठ भी बोलते हैं और रत्ती बार भी शर्म नहीं आती। और एक चीज और आपको मैं ये बता दूं, पाकिस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला सदर वो मीर जाफर का परपोता था, और पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी वो खिलाफ बातें कर रहे हैं ना कोई भी, और पाकिस्तान से यहाँ तो वो गद्दारों की नस्ल से है, नेहरू के बेटे हैं। और पाकिस्तान का पहला गद्दार आपको पता होगा कि फरशानवाज भुट्टो था, जिसने जूनागढ़ दिया था लक्की भाई के इवज का गिफ्ट मिली थी, और जब लक्की भाई मिली थी वो प्रेग्नेंट थी, भुट्टो की वालदा। और इसके अलावा और भी एक बात मैं आपको मेरे लिए आपका बड़े काबिल एहतराम है, मगर इतनी बड़ी बात करते वक्त दो बार, और खास तौर पे रेडियो पे, मैं हमायूं भाई, मैं दिल से अब नहीं एक सेकंड मेरी जान, एक बात खबर तक भी हो, खबर होती है ये जो मैं आपके साथ मगर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमायूं भाई, इतनी बड़ी बात ना जो जिसमें औरत के किरदार की बात आए ना, नहीं थोड़ी सी मेरी जान, थोड़ा सा प्लीज। जितने लोग पाकिस्तान कर रहे हैं ना, उनका क्या है, मगर प्लीज प्लीज ये मैं जो आपको आप देख रहे, आपने भी कहा था ना, नहीं गलत आपने ये बात, औरत चेंज कर लेते हैं, ये भी बहुत बुरी खबर थी। लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सच खबर बताऊं। चलो ठीक है, मैं इनसे ये कहूंगा कि जो लोग ये खबरें दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के साफी होते हुए करे, तो वो इन्हें लिंच करके जिंदा जला दें। है इनकी जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। इस अगली कॉल हम लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी और ख़ास तौर पे औरत के बारे में बात करते हुए, मेरे से भी गलती होती है, मगर आप मुझे चेक कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब इतना ना हम गिरें कि जिसके लिए फिर मेरी गर्दन जो है वो उस ज़मीर के फंदे में फंसी रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अपना हाँ जी, फरूख हाशमी जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। मैं हाशमी साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। तो मुझे असल में आपको पता है बड़ा कंसर्न रहता है, हम लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो ना अदालतों में इंसाफ है, ना अस्पतालों में कोई इलाज है, और ये हम जमहूरियत की हम रट लगा के रखते हैं। 5-6 ग्रुप जो हैं, जो लुटेरे हैं, उनके हाथ में हम लोगों ने पूरा पाकिस्तान दिया हुआ है। तो कोई और रास्ता है कि ये तो जमहूरियत है नहीं, और हम जमहूरियत अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैं हाशमी साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, ज़राई मुल्क है ये, इसमें कमी नहीं है किसी चीज़ की, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। वो नौजवान जो बाहर आते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं, बहुत सीखते हैं, और बहुत मतलब अच्छे नाम कमाते हैं बाहर आके। तो कोई ऐसा चलिए आपका सवाल क्या हाशमी साहब, लेट्स सी व्हाट खबर नहीं हाशमी के जी, खबर नहीं हाशमी साहब क्या फरमाएंगे? जमहूरियत से हमारी जान छूट जाए। पाकिस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है जी, टैलेंट भी है, बच्चे तालीम भी अब बहुत हासिल कर रहे हैं, फसलें हमारी बहुत अच्छी जा रही हैं, हर चीज़ है पाकिस्तान में। अगर ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने अब तक डिस्कस की है, उसकी वाहद जो वजह है वो है पाकिस्तान में सियासी क़यादत का फुक़दान, और सियासी क़यादत के माबैन एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देना। सही है जी, सही।
اور بے نظیر اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں جو ہیں ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینکنا. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب. میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہتی ہوں, مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کیا آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ اس وقت میں مانتی ہوں کہ پرائم منسٹر کا چناؤ ان کی کیبنٹ کے لحاظ سے, کیونکہ وہ مجبور ہیں, جس نے بھی اگر شاید ان کو میجورٹی مل جاتی تو شاید وہ اچھا کام کر لیتے, مگر ان کے بازو کاٹ دیے گئے تھے. اور ہی از مجبور معذور آدمی جس کی کیبنٹ میں فواد چودھری جیسے لوگ جو مختلف شاخوں سے اڑ کے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج بل گیٹس پاکستان آئے, عمران خان صاحب کے کہے کے اوپر آئے. آج 23 فیبروری کو پرائم منسٹر عمران خان کابینہ کے ساتھ رشیا جا رہے ہیں, وچ از اے بگ ڈیل. آج تک رشیا نے گھاس بھی نہیں تھا ڈالا. رشیا میں تو بہت زیادہ رشیا کے عوام جو ہے وہ میں حیران رہ گیا ہوں دیکھ کے. میں مختلف چینلز دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے عمران خان کے آنے پہ. اور یہ سر آپ کیا اس چیز گھروں تک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کیا آپ اس چیز کو اکنالج نہیں کرتے کہ دیر مسٹ بی واٹ از دا ڈپلومیسی؟ یعنی آج تک آپ کے درمیان میں اتنے لوگ رہے, جا کے اگر امریکہ بھی آئے تو اپنے ذاتی دوروں کے اوپر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے. مطلب آسمہ شیرازی بھی صحیح لکھتی ہیں کیونکہ ان کو نوازا گیا. اپنے وہ جو تھے جن کے پاس پیٹرول پمپ تھا یہاں پہ اس میں لبرٹی میں, وہ بھی جو لکھتے رہے یا کرتے رہے وہ صحیح کرتے رہے. کسی کو سفارت مل گئی وہ سفیر بن کے رہ گیا, میرے لیے وہ قابل احترام ہے, مگر نوازے ہوئے لوگ تھے. آج اگر رشیا نے بھی پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا ہے 23 کو وہ جا رہے ہیں, تو دیر ہی ڈز ہیو گٹ. سر اس بات کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جی رشیا کے لیے پاکستان جو ہے 47 میں ہی اہم ہو گیا تھا, اور رشیا جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنے والے ممالک میں شامل ہے. اور رشیا ہی نے پاکستان میں واحد اگر کوئی چیز اسٹیل مل تو وہ رشیا نے ہی لگائی تھی. اور ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ابھی بات کی کہ کمی کس چیز کی ہے, کمی ہے قیادتوں کی. ہمارے وزیر اعظم نے رشیا کی دعوت کے باوجود, اس وقت کے وزیر اعظم نے رشیا کی دعوت اور شیڈول کے باوجود, ایسا کہ عمران خان نے کیا کہ سعودی عرب کی دعوت کے باوجود وہ چلے گئے تھے ترکی. اسی طرح ہمارے اس زمانے کے وزیر اعظم روس جانے کی بجائے امریکہ چلے گئے. جی جناب, صدر ایوب کے دور کی آپ بات کر رہے ہیں, مگر 23 سال کے بعد 23 ایئرز آپ نے کہا کہ رشیا کا جھکاؤ رہا, مگر 23 ایئرز ان بٹوین اگر ولادیمیر پوتن نے انوائٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی ڈز ہیو گٹس نا. جی ہاں ڈیفینیٹلی. اس طریقے سے پاکستان کے عوام نے توقعات رکھی ہوئی ہیں ان سے, اور یقینی طور پہ رشیا بھی چاہے گا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے جس کو لوگ بڑی محبت سے لے کے آئے ہیں, تو یقینی طور پر ایک مختلف شخص ہوگا. وہ رشیا بھی ان سے ملنا چاہے گا, ان کی باتیں سننا چاہے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کا دورہ روس جو ہے وہ پاکستان کے لیے معاشی مستقبل کے لیے بہت اچھا ثابت انشاءاللہ. اور یہ جو فیک نیوز ہوتی ہیں یہ بعض اوقات ہماری سٹاک مارکیٹس کو زمین پہ بٹھا کے رکھ دیتی ہیں, یہ بھی بات سوچنے کی ہے. مگر خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑے دنوں کے بعد ہم نے کالز کا سلسلہ لیا. ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ سے ہم نیوز کے 10 منٹ کا سیگمنٹ یا 8 منٹ کا سیگمنٹ رکھنے کے بعد آپ کی کالز کو ایڈریس کرتے ہوئے 4 بجے تک اس پروگرام کو مکمل کیا کریں. سر آپ کا بہت شکریہ. ہم ٹاپ آف دا آور کی طرف بڑھتے ہیں, although we are 20 minutes late. تھینک یو ویری مچ خاور نعیم ہاشمی صاحب. السلام علیکم.